اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اچھی قسمت اور تقدیر میں بہتری کے لیے ایک انتہائی آسان اور بہترین وظیفہ، کیونکہ دیکھیے اچھی قسمت سے مراد میری یہ ہے، قسمت تو آپ کی اللہ نے لکھی، اور اللہ نے جب قسمت لکھی ہے تو سب کی اچھی لکھی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اپنے ہی پیرامیٹرز پہ جب کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر دوستوں سے کہنے کہ یہ سننے میں ملا ہے کہ یار اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ یار آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ کی قسمت کس نے لکھی ہے؟ آپ کی قسمت اس نے لکھی ہے جو مطلب ہے جس نے قرآن کے اندر یعنی یہ بتلا دیا، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورت تخلیق انسان کو قرار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے قسمت تو بہت اچھی لکھی ہے، جو ہم سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ پاک دے کر بھی آزماتے ہیں اور واپس لے کر بھی آزماتے ہیں، لیکن ہم آزمائش کے اندر پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ اگر پریشانی اور دکھ زندگی میں انسان کے نہ آئے نا، تو میں نے کبھی کسی انسان کو، میں ہمیشہ پریشانی میں جو مبتلا انسان ہوتا ہے اس کو توبہ استغفار بھی کرتے دیکھا ہے، اللہ کی طرف لوٹتے بھی دیکھا ہے اور توغ و دو کرتے دیکھا ہے۔ خوشحالی کے اندر تو انسان اپنی نوازوں کو بھی بھول جاتا ہے، اس میں تو یاد ہی نہیں رہتا انسان کو کہ میں بھی کسی کو جواب دے ہوں، میں نے بھی کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، تو اب وہ بیسیکلی آپ کے جو یوں سمجھ لیں آپ کی زندگی کا ایک ٹرن ہوتا ہے، ایک راستے کی تبدیلی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اس کو یہ سمجھا کریں کہ اللہ نے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو رسپونڈ کیا کریں، اور رسپونڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تکلیف یا پریشانی آئے تو پھر اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں، تاکہ اس معاملے کو جو بغیر، اور کوشش کیا کریں کہ یہ پریشانی ہے جو بہت، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی یہ آپ پریشانی کسی سے شیئر کریں تو پریشانی کم ہوتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ وہاں اگر آپ نے پریشانی، جو اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہیں، وہ علم ہے ان کے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی پریشانی لے کے میرے سامنے آئے، مجھ سے ریکویسٹ کرے، مجھ سے دعا کرے۔ یہ رسپانس ہونا چاہیے۔ ہم دنیا داروں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور اپنا کچرا کروا دیتے ہیں۔ یقین کریں تو اللہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ تو میں آپ کو ایک تسبیح جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ روزانہ آپ کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بار یہ عمل کر لیا کیجئے کہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے 313 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، یا فتاح یا رحیم، یا فتاح یا رحیم، روزانہ 313 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ نصیب بہتر ہوں گے اور اچھی آپ کی قسمت میں تبدیلیاں بہت اچھی آئیں گی۔ قسمت بدلنے کی طاقت اسی کے پاس ہے، رب رحمان کے پاس، جس نے آپ کی قسمت لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے عمل سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہتے ہیں کہ زندگی تو ایک اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا سانسوں کا، لیکن آپ کے کچھ عمل ایسے بھی ہیں جس سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے صلہ رحمی کرنے کے بارے میں حدیث موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ عمل جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے کہ آپ ناراض روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیجیے، تو ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ تقدیر لکھنے والا آپ کے عمل سے اس میں رد و بدل کرنے کی طاقت تو اسی کے پاس ہے۔ تو آپ اس کو اسی نام سے پکاریں، اس کو یا رحیم یا فتاح ہو یا رحیم پکاریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ کسی مسئلے میں الجھے ہیں اور حل نہیں ہو پا رہا تو خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے وہ مسئلہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اور اگر پرسنل ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ آ جائیے۔ عصر کی نماز کے بعد پاکستان سے جب ٹائم ہمارا ہوتا ہے تو پھر رات 11 بجے تک چلتا رہتا ہے، بیچ میں ہم مغرب اور عشاء کا بریک کرتے ہیں۔ آپ کی کالز، میسیجز کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، میں معذرت ان لوگوں سے بھی کرتا ہوں جن کی پھر بھی مس ہو جاتی ہیں اور نئی کالز اٹینڈ ہو پاتی ہیں، میسیج کا رپلائی نہیں کر پاتے، تو کائنڈلی تھوڑی سی میری مجبوری سمجھ لیا کیجیے کہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے ویسا ہوتا ہے، تو ناراض نہ ہوا کریں۔ کبھی کبھی کئی ایسی بھی بہنوں کے میسیج آیا کہ جی ہم نے 3-4 بار کمنٹ کیا، رابطہ کیا، آپ نے رسپانس نہیں کیا، ہم آپ کو انسبسکرائب کریں گے، یہ ہوئے۔ تو میں نے دیکھیے انٹینشنلی یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات میسیجز اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ آپ کا میسیج نیچے چلا جاتا ہے، اسکرول ڈاؤن ہونے پہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو آپ بار بار میسیج کرتے رہیں، رسپانس آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میری تھوڑی سی مجبوری کو آپ سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔
تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ تھی. باقی انشاءاللہ رابطہ کیجیے گا. جو میرے دوست UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا باہر کے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار بھی ہوں. ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ رابطہ کرنے سے پہلے اگر وہ ٹائم لے لیں, کال کا ٹائم لے لیں, تو ان کو بہت زیادہ آسانی اور سہولت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جی. اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات بہتر کرے, آپ کی تقدیر بہتر کرے, آپ کی قسمت اچھی ہو, اپنے بچوں کے نصیب اچھے ہوں, اور آپ کی تمام جو پریشانیاں وہ اللہ پاک دور فرما دیں. میں آپ کے لیے, اپنے سبسکرائبر کے لیے ہمیشہ اسی طرح سے دعائیں کرتا ہوں, اپنی تنہائی میں بھی اور آپ سب کے سامنے بھی. اور آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ دعا جب کی جائے تو آمین ضرور کہا کیجیے, تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی اور نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.